قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله عز وجل: من أذل لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس قدر فرائض کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں۔ اس حدیث سے فرض نمازوں کی اہمیت بھی بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس حدیث سے نفل نماز کی اہمیت اور فضیلت بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ اس کے معمولات میں نفل نمازوں کا بھی خوب اہتمام ہو تاکہ اس کو دنیوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا خوش کیا جاتا تو سجدہ میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ شکر گزاری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمبی لمبی نمازیں پڑھنا مشہور ہے۔ ہم بھی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں نماز شکر ادا کریں، اس سے نعمتوں کے اضافہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ شکر کے معنی ہے احسان ماننا، قدر پہچاننا اور نعمت کو ظاہر کرنا۔ اس کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کفر کے معنی ہے نعمت کو بھولنا اور اس کو چھپانا۔ شکر 5 امور پر مبنی ہے۔ اول، شاکر کی مشکور کے لیے فروتنی، دوسری اس سے محبت کرنا، تیسری اس کی نعمت کا معترف ہونا، چوتھی اس نعمت کی بنا پر اس کی ثنا تعریف کرنا، پانچویں اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال میں نہ لانا جہاں وہ ناپسند کرے۔ یہ وہ 5 باتیں شکر کی اساس ہیں، یعنی جز اور اصل ہیں، اور انہی پر اس کی بنیاد ہے۔ نماز شکر ادا کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اولیاء اعظام کا بھی معمول رہا ہے۔ اس لیے جب کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملے یا راحت میسر آئے تو اسے 2 رکعت نماز بطور شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز شکر مستحب نمازوں میں سے ایک ہے جسے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ نماز شکر کی کوئی مخصوص کیفیت، شرائط یا اس کا کوئی معین وقت نہیں، بلکہ اسے عام مستحب 2 رکعتی نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دوسری مستحب نمازوں کی طرح اسے بھی بیٹھ کر، کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل و بہتر ہے۔ وصول نعمت پر سجدہ شکر ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت شدہ سنتوں میں سے ہے، اور کچھ اہل علم نے وصول نعمت پر شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کو مستحب کہا ہے۔ امام حاکم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت کعب بن مالک اور ان کے رفقاء کی توبہ قبول ہوئی تو کعب بن مالک کو 2 نفل پڑھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل ہونے کی خوشخبری سن کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ کسی نعمت کے حصول یا مصیبت کے ٹل جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ شکرانے کے کم از کم 2 نفل پڑھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سیدھے اپنی چچا داد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل ہوئے، غسل فرمایا اور ہلکی قرات فرما کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ اس نماز کو صلاۃ الفتح اور صلاۃ الشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ چاشت کے وقت ان نوافل کی ادائیگی کی گئی تھی اس لیے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نماز کی اصل غرض اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر سجدہ شکر کرنا بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشگوار خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، لہذا کسی نعمت کے مل جانے پر یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر ادا کرنا جائز ہے، اور مکمل نماز پڑھنا شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سجدہ شکر کی صورت یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر انسان سجدے میں چلا جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد اور تسبیح بیان کرے، اور پھر دوسری تکبیر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا لے، مگر فرض نماز کے بعد یا مکروہ اوقات میں ایسا کرنے سے گریز کرے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف سجدہ ادا کرنے کی بجائے ایسے موقع پر مکمل 2 رکعت پڑھنی چاہیے، جس کو نماز شکر کہتے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد بعض لوگ جو سجدہ کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ملنے والی خوشی کے موقع پر شرعی عمل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے سجدہ شکر بجا لائے، اور خوشی حاصل ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ البتہ یہ ایک رواج عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ نمازوں خصوصاً فرض نمازوں کے بعد اسی جگہ سجدہ شکر ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں حضرات اہل علم سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ان کا یہ عمل شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے۔ کاش کہ ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ شریعت نے ہر عمل کے لیے حدود مقرر کی ہیں، اس لیے صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ ان حدود کی پاسداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ نماز کے متصل بعد اسی جگہ سجدہ شکر ادا کرنے کو حضرات فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی یعنی ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ ناواقف عوام اس کو نماز کا حصہ یا نماز کے بعد ایک سنت، مستحب یا ضروری عمل سمجھ لیتے ہیں، جو کہ غیر شرعی بات ہے۔ اس لیے نماز کے متصل بعد اسی جگہ سجدہ شکر ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گویا کہ سجدہ شکر نماز کے متصل بعد سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص تنہائی میں عادت بنائے بغیر نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کر لے اور نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنے کو سنت، مستحب یا ضروری نہ سمجھے تو کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ شکر گزاری کا اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکموں کی تعمیل میں لگائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی نعمت اور دولت کو صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے نفل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔